اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے میٹھی زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں دو ایسے بدبخت اشخاص لائے گئے ہیں کہ جن میں ایک شخص حسن رانا صاحب اپنے چینل کا میزبان بن کر جھوٹ اور تہمت کی تشہیر کا ذریعہ بنتا ہے تاکہ ویوز لے کر ڈالر کما سکے، تو دوسرا سفید ریش بابا جی محمد متین خالد صاحب اپنی عمر کے آخری حصے میں جھوٹ اور تہمت لگا کر اللہ عز و جل کی ناراضگی سمیٹ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے، اور اللہ پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں جھوٹ بولنے والے کے لیے فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب ان دونوں حضرات کے بولے گئے تمام جھوٹ اور تہمتوں پر علمی نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے سنی سنائی باتوں کو کتابی صورت یا ویڈیو کی صورت میں بیان کیا ہے اور تحقیق کرنے کی زحمت تک گوارا نہیں فرمائی۔ تحقیق کے لیے ان ہزاروں علماء کرام، مفتیان اعظام اور پیران کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے بذات خود سرکار گوھر شاہی پاک سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اب دربار شریف پر آ کر تحقیق کرتے ہیں اور گوھر شاہی پاک کو اللہ عز و جل کا کامل ولی مانتے ہیں۔ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو مخالفت ہم نے سنی تھی وہ یہاں آ کر جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا حکم خاص ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ استغفر اللہ۔ کاش حسن رانا اور بابا جی بھی درست تحقیق فرما لیتے۔ اگر دربار گوھر شاہی پر جا نہیں سکتے تو بے تحاشا بہتان لگانے یا جھوٹ بولنے سے پہلے کم از کم ایک فون کر کے ہی گوھر شاہی پاک کے صاحب زادگان سے پوچھ لیتے تو قرآن پاک میں آئی وعید سے ہی بچ جاتے۔ محترم ناظرین، جھوٹ بولنے والے ان دونوں حضرات نے اپنی ویڈیو کو یونس ملعون لندن والے کے کفریہ اقوال اور اعمال سے مزین کر کے مسلمانوں کو ذکر قلب سے محروم اور اللہ عز و جل کے ولی سے بد ظن کرنے کے عظیم گناہ سے بھی اپنا دامن بھرا ہے۔ پوری دنیا کی طرح یہ دونوں اشخاص بھی خوب جانتے ہیں کہ یونس ملعون لندن والے کے کفریہ اقوال و افعال سے گوھر شاہی یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گوھر شاہی پاک کا کوئی خلیفہ ہے، بلکہ گوھر شاہی پاک کے صاحب زادگان اور جماعت نے تو خود یونس ملعون کے خلاف ان کے والد کی تصویر کو استعمال کرتے ہوئے کفریہ عقائد پھیلانے پر کئی کیس داخل کیے ہوئے ہیں۔ سفید ریش بابا جی متین نے اپنی ویڈیو میں جھوٹ بول کر مہدی فاؤنڈیشن جماعت بنانے والے یونس ملعون کے جن کفریہ عقائد کو گوھر شاہی پاک کی ذات اقدس پر چسپاں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، ان میں مہدیت کا دعویٰ، 40 پارے، گوھر شاہی کا غائب ہو کر قرب قیامت ظاہر ہونا، سورج اور حجر اسود وغیرہ میں تصویر، الراء کا کفریہ اسٹیکر، اخبار ہاتف کا چلانا، اسلامی شعائر کی گستاخیاں، ویب سائٹس www.gohrshahi.com، www.الگوہر، www.مہدی، www.عالمی عالمی روحانی تنظیم اور بہت سارے دیگر کفریہ اور گستاخانہ عقائد اور تحاریر وغیرہ۔ بابا جی متین کے بیان کردہ یونس ملعون کے ان تمام عقائد، اقوال، افعال اور تحاریر سے گوھر شاہی پاک یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی لیے چینل شاہی دربار ان سب کے جوابات دینے کا پابند نہیں ہے۔ محترم ناظرین، سفید ریش بابا جی متین صاحب کو اس عمر میں چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کام کر کے
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے، لیکن اس کے برعکس یہ بابا جی امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے میں مصروف عمل ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بابا جی متین کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ بابا جی نے خود ہی بتا دیا، سنیے ذرا۔ جو عالمی سامراج ہے اور اس کے ساتھ جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان کا ٹارگٹ ایک ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت جو ہے اس کو پارا پارا کیا جائے، اور عالمی گماشتوں کا یہ پوری ان کی کوشش ہے کہ اس امت کے ٹکڑے کیے جائیں۔ جب ان کے یہ منتشر ٹکڑے ہو جائیں گے، متحد نہیں ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دین جو ہے آہستہ آہستہ اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب جناب حسن رانا صاحب اور سفید ریش بابا جی متین صاحب کے ان تمام جھوٹ اور تہمتوں پر مزید علمی نگاہ ڈالتے ہیں۔ بابا جی نے یہ جھوٹ بولا کہ گوہر شاہی پاک کے دادا جان کا کشمیر سری نگر میں کسی زمین کے تنازع پر ایک مرڈر ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ اس کا دادا تھا گوہر حسین، وہ سری نگر کشمیر میں وہاں رہتا تھا، اس سے ایک کسی زمین کے تنازع پہ ایک مرڈر ہو گیا۔ بابا جی اس جھوٹی خبر کا حوالہ بھی ثابت کرتے تو بہتر تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کچھ کافروں نے مسلمان لڑکی کو اغوا کیا تو آپ نے ان سے لڑ کر اس بچی کو آزاد کرایا، اس وجہ سے کافر جہنم واصل بھی ہوا۔ بابا جی متین صاحب، کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی میٹرک پاس یا کسی مدرسے میں نہ جانے والے پر راضی نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ پاک صرف پی ایچ ڈی ہولڈرز یا مدرسے کے علماء یا مفتیوں سے ہی راضی ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر گوہر شاہی پاک سے راضی ہو کر ذکر قلب کا نورانی فیض عطا فرما دیا تو اس میں کیا غیر شرعی بات ہے؟ آپ ذکر قلب کی مخالفت کریں تو یہ آپ کی بدنصیبی کے سوا اور کچھ نہیں۔ بابا جی متین، آپ نے یہ فرمایا کہ سرکار گوہر شاہی پاک حیدرآباد میں ویلڈنگ اور موٹر مکینک کا کام کیا کرتے تھے، سراسر جھوٹ بولا ہے۔ راولپنڈی میں اسٹیل کے چولہے بنانے کا بڑا کارخانہ تھا اور سرکار گوہر شاہی پاک اس کے مالک تھے۔ سنیے اپنا جھوٹ۔ تو ریاض احمد جو ہے گوہر شاہی، یہ آدمی میٹرک پاس ہے، صحیح، ٹھیک، کسی دینی مدرسے میں نہیں گیا۔ یہ بندہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا حیدرآباد میں، ویلڈنگ کا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ بندہ موٹر مکینک تھا۔ بابا جی متین صاحب، کیا آپ کو علم غیب بھی عطا ہو گیا ہے کہ آپ کسی کے ماضی کو مووی کی طرح دیکھ لیتے ہیں یا کسی کے دل میں پیدا ہونے والی سوچ یا خیال کو جان لیتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے اپنی من گھڑت کہانی میں اس طرح کے جملے فرمائے ہیں کہ اب اس نے کہا یار اس سے اتنی آمدن نہیں ہوتی، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا یار میں اپنے دادے والا کام کر لوں۔ سنیے اپنا نام نہاد علم غیب۔ اب اس نے کہا یار اس سے اتنی آمدن نہیں ہوتی، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا یار میں اپنے دادے والا کام کر لوں۔ اس نے اپنا وہاں پہ آہستہ آہستہ قدم جمائے۔ بابا جی کچھ تو آخرت کے لیے اچھا لے کر جائیں۔ سنیے اپنا عظیم جھوٹ اور سرکار گوہر شاہی پاک کی زبان اقدس سے دعوی مہدیت کی تردید۔ جنہوں نے جو جھوٹے دعوے کیے کہ وہ امام مہدی ہیں، اس نے کہا جی میں تو مہدی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو جو مہدویت کا جو تھا اعزاز وہ اس کو دیا گیا، یہ مہدی ہے۔ یعنی یہ تو آپ نے بتایا کہ اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب یہ ریاض گوہر شاہی جو ہے، اس نے کہا جی میں امام مہدی ہوں۔ گوہر شاہی نے کہا کہ میں مہدی ہوں۔ اور یہ کہ آپ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن میں نے آج تک نہیں کہا، یہ صرف ان کی بغض حسد ہے۔ میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے۔ بابا جی متین صاحب نے سرکار پاک کی تصانیف پر بھی
مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لاکھوں لوگ سرکار پاک کی تصانیف کا مطالعہ فرما کر روحانی فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ڈھیروں جوابات کی موجودگی میں وقت کے قلیل دامن کو دیکھتے ہوئے صرف ایک مفتی حق کی ویڈیو پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے سرکار گور شاہی پاک کی تصانیف پر پورے تحقیقی مطالعے کے بعد یہ فرمایا کہ پھر اس نے لٹریچر شائع کیا۔ یہ لٹریچر جو کتابیں پمفلٹ لے کے ہیں، اس پہ ان جو گوہر شاہی کی ریاض احمد گوہر شاہی کی کتب ہیں، اس میں توہین رسالت کا مواد موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام مفتی فضل ہمدرد ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تو ان کے ذریعے سے میرا تعارف جناب سید ریاض احمد المعروف گوہر شاہی صاحب کی کتابوں سے ہوا، اور اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ درگاہ پہ بھی گیا، جو کہ کوٹری کے اندر واقع ہے، کراچی سے باہر ہے۔ دوستو، آپ کو کسی بھی شخصیت کا یا کتابوں کا یا نظریے کا اگر آپ سن لیں تو اس پہ خود سے فیصلہ نہ کریں جب تک کہ دستیاب تمام وسائل کو آپ استعمال نہ کر لیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ نے کچھ سن رکھا ہے، اس نے کوئی کتابیں لکھی، اس کا مطالعہ کریں، ویڈیوز آڈیوز ہیں، اس کو سنیں اور دیکھیں، پھر آپ کسی نتیجے پہ جائیں۔ صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر فیصلہ کر دینا یا رائے قائم کر لینا، یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ اور پھر خاص کر عالم دین علماء کرام کو تو یہ ان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام تحقیقات کو وہ سامنے رکھیں اور ہر وسیلہ وہ استعمال کریں، پھر جا کر کسی رائے پہ پہنچیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر ایک عام بندے کو بھی یہی حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے، آگے پھیلا دے، تو بغیر کسی تحقیق کے کوئی بھی بات آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو میں نے بھی جناب سید ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کے بارے میں بہت باتیں سن رکھی تھی، جس طرح کہ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، دیگر علماء نے۔ تو میں نے بھی سنا ہوا تھا کہ جی انہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا، لیکن میں نے ان کی جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تریاق قلوب ہے، یہ تصوف پر مبنی منظومات ہیں، نظم کی شکل کے اندر انہوں نے اس میں تصوف کے بارے میں بتایا ہے۔ روحانی سفر ہے، اس میں ان کے زندگی کی بائیوگرافی ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کا آغاز کیا، سفر کیا، اور کیا کیا کن کن مراحل کو انہوں نے طے کیا۔ یہ روحانی سفر ہے۔ یہ کتابیں آپ سرفروش پبلیکیشن سے آپ کو مل سکتی ہیں، یہ پاکستان میں اویلیبل ہے، ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تحفۃ المجالس، مختلف مجلسوں میں کہی ہوئی ان کی گفتگو ہے، اس کو یہ کتاب کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ روشناس ہے، اس میں تصوف کے بارے میں بتایا گیا ہے، ذکر کے بارے میں بتایا گیا ہے، لطائف جو ہے انسان کے اندر اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور مینارہ نور ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کتاب مریدوں طالب علموں کے لیے اجالا، پیروں فقیروں کے لیے کسوٹی ہے۔ تو یہ کتاب بھی آپ کو مل سکتی ہے، اس میں سوالات بھی ہیں اور کچھ اعمال بھی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ یہ کتابیں میں نے پڑھی، ان کی ویڈیوز دیکھی، آڈیوز دیکھی، اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، اور میں ان کے درگاہ پہ بھی گیا، ان سے جو وابستہ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا، مختلف جگہوں پر، مختلف نشستوں کے اندر، مختلف مرحلوں میں، اور ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر کہ آپ کا ان چیزوں پہ کیا عقیدہ ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو ان کا یہی تھا کہ جناب سید ریاض احمد گوہر شاہی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مہدیت کی جو بات کرنا، تو وہ اس طرح انہوں نے کہیں پر یہ بات نہیں کی ہے، اور جو فقیروں کا اور صوفیاء کا جو مشرب ہے اسی کے اوپر یہ ان کا طریقہ ہے۔ البتہ یہ کہ ذکر کے اندر یہ ذکر قلبی جو ہے وہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا قلب ہی ذکر کا ہے، اور میں نے جو ویڈیوز دیکھی اس میں اسی کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ قلب کے اندر سے ہونا چاہیے، لسان کا اور یہ چیزیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ کا دل آپ کی گواہی دے، کہ آپ کے دل سے تصدیق کی آوازیں آئیں۔ تو جناب سید ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کی میں نے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں منسوب کرنا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اور میں نے اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں جو سن رکھی تھی وہ میری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، اور ان کے بارے میں اگر آپ بھی تحقیق کریں تو ان کتابوں کو آپ لے کر اس کو پڑھ کے آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے اندر جو یہ سلسلہ ہے
اس کے جو ان کے صاحبزادگان یہاں پہ موجود ہیں تو وہ ان ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور ہمارا وہی مسلک اور مشرب ہے کہ جو شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی دوستو میری رائے کہ میں نے اس کو کیسا پایا، ان کی کتابوں کو میں نے کیسا پایا ہے، اور اس کے اندر سے کیا مجھے معلوم ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ، میری امانت و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، اور میں ان کے جو مزار کے اوپر گیا تو وہاں پر بھی میں نے ذکر ہوتے ہوئے دیکھا، حضور غوث الاعظم کی منقبت میں نے وہاں سنی، ذکر جہر وہاں پہ سنا، نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نمازوں کا بھی انکار کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور تمام جو چیزیں ہیں وہاں پر اسلام کے اندر جو ہے اس کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ تو غلط فہمیاں جو ہے وہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ سنی سنائی میں بھی یقین کر رہا تھا، یقین کیا ہوا تھا کہ جی ایسا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو اس طرح کی کوئی چیز مجھے نہیں ملی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھ دیا ہے۔ تو میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اسٹڈی کرنے کے بعد، تحقیق کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے امانتاً یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کتابوں کے اندر ایسا کچھ نہیں پایا۔ ہاں، جو صوفیاء کی جو واردات قلبی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ آپ جتنی بھی تصوف کی کتابیں دیکھیں گے جو اسپریچولیٹی کے اوپر ہے تو اس میں روحانی درجات اور مراتب اس طرح کے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو چیزوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ خود قرآن مجید کے اندر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی حضرت خضر کی باتوں کی حکمت اور اس کے مقصد سمجھ میں نہیں آیا، اور جب پوچھا تو حضرت خضر نے کہا کہ میں آپ سے نہیں کہتا تھا کہ تم مجھ سے بار بار سوال کرو گے اور میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کو حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے ان چیزوں کی حکمتیں بیان کی۔ تو قرآن کے اندر اس علم باطن اور علم لدنی کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے۔ تو یہ جو باطن ہے اس کو صرف اور صرف اس لیے انکار کر دینا کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا ہمارے دور میں ہو رہا ہے، یا ہم عصر ہونے کی وجہ سے اس سے اختلاف کیا جائے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تحقیق کرنا چاہیے، تحقیق کے بعد ہی کسی چیز کو آگے ہمیں فارورڈ کرنا چاہیے۔ بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے گفتگو کرنا یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ میں علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیے اور پھر اس کے بعد سے اپنی رائے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی متین صاحب، آپ نے پھر سے یہ جھوٹ بول کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ گوہر شاہی والے 15 رمضان کو جشن اس لیے مناتے ہیں کہ گوہر شاہی کو مہدویت کا اعزاز ملا تھا۔ سنیے اپنا گمراہ کن جھوٹ۔ اب یہ ہر 15 رمضان المبارک کو پورے پاکستان میں یہ اس کا جشن مناتے ہیں کہ 15 رمضان کو 1987 کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو جو مہدویت کا جو تھا اعزاز وہ اس کو دیا گیا، یہ مہدی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک کی رات کو 7 شریف کے لال باغ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار گوہر شاہی پاک کو ذکر قلب کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور ہر خاص و عام کو تقسیم کرنے کی ڈیوٹی بھی عطا فرما دی۔ اس شکرانے پر 15 رمضان المبارک کو جشن شاہی منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ بابا جی متین صاحب، آپ نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ امریکہ میں گوہر شاہی کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے مجھے ای میل میں تصویر بھیجی۔ سنیے ذرا۔ امریکہ میں جو گوہر شاہی کا پریزیڈنٹ ہے جی۔ انہوں نے میرا ای میل ایڈریس لیا اور مجھے ای میل پہ تصویر بھیجی گوہر شاہی کی، آپ بھی اس کے نا بیعت کر لیں، مجھے دعوت دی۔ جی مجھے بھی ایک شخص نے بھیجی تھی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی پاک کی جماعت میں پریزیڈنٹ نام کا کوئی عہدہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جماعت کا کام کسی کو تصویر یا گزارشات بھیجنا ہوتا ہے۔ بابا جی متین صاحب، آپ نے بلا ثبوت یہ جھوٹ بھی بولا کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے وہ میں ہوں۔ سنیے اپنا یہ کبیرہ جھوٹ۔ اس کے بعد حضرت اس نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانا انہوں نے کہا جی وہ میں ہوں، انہوں نے کہا جی وہ میں ہوں، انہوں نے کہا جی وہ میں ہوں۔ ایسا جملہ کسی بھی تحریر یا تقریر میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ سرکار گوہر شاہی پاک کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک قرب قیامت آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے،
اور آپ اللہ کے حکم سے دجال کو قتل کریں گے۔ سفید ریش بابا جی متین صاحب، آپ نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ گوھر شاہی پاک نے کہا کہ میکسیکو کے ہوٹل میں بالمشافہ حالت بیداری میں میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت ہوئی ہے۔ سنیے اپنا جھوٹ۔ اس نے کہا جی کہ امریکہ میں میکسیکو کی جو ایک چھوٹا شہر ہے تاؤس، اس کے ایک ہوٹل میں بالمشافہ حالت بیداری میں میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت ہوئی ہے، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت ہوئی ہے۔ جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سرکار گوھر شاہی پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہونے کا ارشاد فرمایا تھا، لیکن یہ بالکل بھی نہیں فرمایا تھا کہ ان سے بیعت ہوئی ہے۔ بابا جی اگر سچے ہیں تو بیعت ہونے کا ثبوت پیش کریں، ورنہ جھوٹ بولنے پر قرآنی وحی تو آپ پر لگ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہونے پر بابا جی کا پریشان ہونا جہالت اور کم علمی کو ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ جب نبیوں کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہر عاشق کو ہو سکتی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہونا کون سا گناہ ہے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو نبیوں کے سردار بھی نہیں ہیں۔ کئی بزرگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کی ہے۔ تفسیر روح المعانی جلد 3 صفحہ 76 میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا میں اس وقت تک رب تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہ لوں۔ پھر فرمایا ظاہری آنکھوں نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ دل نے حقیقت ایمان سے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھا ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 105 میں تفصیلاً تحریر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیداری میں وادی ارزق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہرشی یا لفت گھاٹی پر حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، سفید ریش بابا جی متین نے تو بغض اولیاء اللہ، بغض ذکر قلب اور بغض گوھر شاہی میں اپنے جھوٹ اور بہتان کی انتہا کر دی۔ موصوف کہتا ہے کہ ان کا لٹریچر میرے پاس ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء نے گوھر شاہی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ پھر دیکھیں حضرت ان کا یہ لٹریچر میرے پاس موجود ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب والا تمام انبیاء نے، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، تمام انبیاء نے اس کے گوھر شاہی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، گوھر شاہی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ استغفر اللہ۔ گوھر شاہی پاک یا ان کے چاہنے والوں کے نزدیک ایسا جملہ کہنا یا تحریر کرنا تو دور کی بات، ایسا سوچنا بھی کفر عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ سرکار پاک کی کسی بھی تحریر و تقریر میں ایسا جملہ موجود ہی نہیں ہے۔ گوھر شاہی پاک اور ان کے چاہنے والے تمام کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی عزت کرتے اور ادب فرماتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں ذرا سا غلط سوچنا بھی کفر میں لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، اس کی زبان اور دماغ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، چہرے پر پریشانیاں سورج کی طرح عیاں ہوتی ہیں۔ جھوٹ پر بنائی گئی اس ویڈیو میں ہو بہو وہی حالت بابا جی متین صاحب کی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کی اس ویڈیو کا سب سے عظیم جھوٹ ایک ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بغض اولیاء اللہ اور بغض گوھر شاہی پاک میں سفید ریش بابا جی کو بہتان لگاتے ہوئے اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا خوف بھی نہ ہوا۔ آئیے پہلے ان کا بولا ہوا کبیرہ جھوٹ اور عظیم بہتان سنتے ہیں، اس کے بعد اس پر علمی آپریشن کرتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ اس نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانا انہوں نے کہا جی وہ میں ہوں، انہوں نے کہا جی وہ میں ہوں، انہوں نے کہا جی وہ میں ہوں۔
اس نے کہا جی کہ بالمشافہ حالت بیداری میں میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت ہوئی ہے، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت ہوئی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں تمام انبیاء نے اس کے گوہر شاہی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، گوہر شاہی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ بابا جی متین صاحب نے اپنے پہلے گمراہ کن جملے میں یہ کہا کہ اس نے کہا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے وہ میں ہوں، نعوذ باللہ۔ بابا جی کا دوسرا گمراہ کن جملہ ہے کہ اس نے کہا کہ بالمشافہ حالت بیداری میں میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت ہوئی، استغفر اللہ۔ پھر اپنے تیسرے گمراہ کن جملے میں بابا جی نے کتابیں دکھاتے ہوئے کہا کہ اس میں وہ کہتے ہیں تمام انبیاء نے گوہر شاہی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بابا جی متین صاحب نے سرکار گوہر شاہی پاک کو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام بنا دیا، پھر دوسرے جملے میں گوہر شاہی پاک کی عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت کرا دی، اور پھر تیسرے جملے میں تو تمام انبیاء کی بیعت گوہر شاہی سے کرا دی، استغفر اللہ۔ چینل شاہی دربار پوچھتا ہے کہ بابا جی اب ذرا یہ بھی سمجھا دیجئے کہ بقول آپ کے گوہر شاہی نے کہا کہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو پھر بابا جی آپ نے ہوٹل میں کس عیسیٰ علیہ السلام سے گوہر شاہی پاک کی بیعت کرائی ہے؟ اور یہ بھی سمجھا دیجئے کہ بقول آپ کے گوہر شاہی کو ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بیعت فرمایا، تو آپ نے باقی تمام نبیوں کو گوہر شاہی سے بیعت کیوں کرایا؟ نہیں بابا جی نہیں، اتنے بڑے بڑے جھوٹ اور بہتان لگا کر نہ ہی تو آپ خود کو سچا ثابت کر پائیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ولی کامل گوہر شاہی پاک سے مسلمانوں کو گمراہ کر پائیں گے۔ بابا جی متین صاحب، کیا آپ لندن کے الرا ٹی وی والے یونس ملعون سے محبت کرنے لگے ہیں کہ جو آپ یوں جھوٹ اور بہتان لگانے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے ان تمام جھوٹ اور بہتانوں کا فیصلہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، چینل شاہی دربار ایک بار پھر واضح کرتا ہے کہ گوہر شاہی پاک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور آپ نے نہ ہی تو کبھی خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہا ہے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام یا تمام نبیوں سے بیعت کرنے یا کرانے کا کہیں فرمایا ہے۔ گوہر شاہی پاک ایسی سوچ کو بھی کفر عظیم سمجھتے ہیں۔ یہ تو صرف بابا جی متین صاحب کے اندر کا بغض اور باہر کا جھوٹ تھا جو اللہ پاک نے ظاہر فرما دیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد بابا جی متین نے کورٹ کیس کی مختصر کہانی کو ربر کی طرح کھینچ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا، لیکن بابا جی متین صاحب نے مسلمانوں کو جان بوجھ کر یہ حقیقت نہیں بتائی کہ جسٹس سرمد عثمانی نے اپنے ریمارکس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے خلاف مذہبی فرقہ وارانہ اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر کیس رجسٹر ہوتے آئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے بابا جی کے منہ سے وہ سچ بھی کہلوا دیا کہ جس کی بنا پر سرکار پاک کی غیر حاضری میں مس گائیڈڈ اور یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا، جبکہ اس دوران سرکار پاک بیرون ممالک تبلیغی دورے پر تھے۔ سنیے ایک بڑا قانونی سچ بزبان بابا جی متین صاحب۔ اور دوسرا جو جج صاحب نے ان کے خلاف جو کیا، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سٹیکر شائع کیا، وہ پورے پاکستان میں لگایا، وہ میرے پاس یہ موجود ہے یہ سٹیکر، جہاں پہ اس میں کیا کیا انہوں نے اپنا کلمہ تبدیل کر دیا ریاض گوہر شاہی نے، اور اس پہ لکھا لا الہ الا لا الہ الا ریاض گوہر شاہی، یعنی وہ کلمہ تبدیل، اس بنا پہ اس کو سزائے موت ملی۔ اب یہاں بھی اس نے محمد رسول اللہ کی جگہ ریاض احمد گوہر شاہی لکھا، اس بنا پہ اس پہ 295 کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ محترم ناظرین، بابا جی متین نے جو کفریہ اسٹیکر دکھایا کہ جس کی بنا پر غلط فیصلہ آیا، وہ اسٹیکر سرکار گوہر شاہی پاک یا ان کی جماعت کی جانب سے نہیں، بلکہ لندن والے یونس ملعون کا شائع کردہ ہے۔ ایسا کفریہ لوگو یونس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ سرکار گوہر شاہی پاک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں،
اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان کے ساتھ دل کی ٹک ٹک کرتی دھڑکنوں سے بھی پڑھنے کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ دعا مانگو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا الہی رحم کن برماہما، یا ذوالجلال والاکرام، جب دم واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا محترم ناظرین، آگے دیکھیے کہ بابا جی متین صاحب کتنا بڑا جھوٹ بول کر کفر عظیم کر رہے ہیں۔ سرکار گور شاہ پاک کی تصنیف روحانی سفر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ قرآن مجید کے 30 نہیں 40 پارے ہیں، 10 پارے اس کے پاس ہیں، یہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ جب قرب قیامت دوبارہ ظاہر ہوگا یہ 10 پارے اس وقت لے کر آئے گا۔ استغفر اللہ۔ سنیے اور سر دھنیے۔ اس میں حضرت لکھا ہے کہ قرآن مجید کے 30 سپارے نہیں ہیں، 40 سپارے ہیں، اور 10 سپارے اس کے پاس ہیں ریاض گوہر شاہی کے، اور کہا یہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ جب قرب قیامت دوبارہ ظہور ہوگا یہ 10 سپارے اس وقت لے کے آئے گا ریاض احمد گوہر شاہی۔ جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سرکار گور شاہ پاک اور ان کے چاہنے والے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہونے والے قرآن پاک کے 30 ہی پاروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دربار گور شاہی کی جامعہ مسجد غوثیہ میں اعلیٰ حضرت کے تراجم والے لا تعداد قرآن کنز الایمان موجود ہیں، جن کی تلاوت وہاں موجود ہر شخص کرتا ہے۔ علم لدنی کے بارے میں سرکار پاک نے فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینۂ اقدس میں موجود ہیں، جسے جتنا چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ سرکار گور شاہ پاک نے جب دعویٰ مہدیت کی تردید فرما دی ہے تو پھر کیوں بابا جی متین صاحب غائب ہونے اور 10 پارے ساتھ لانے کی جھوٹی کہانی گھڑ کر مسلمانوں کو گمراہ فرما رہے ہیں؟ بابا جی نے ایک جھوٹ یہ بھی بولا کہ ان کا حلقہ ہے ذکر کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مرید بن جائیں، اس کو امام مہدی مان لیں، آپ کا دل جاری ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سنیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے مرید بن جائیں، اس کو امام مہدی مان لیں، آپ کا جو دل ہے نا وہ جاری ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ذکر اللہ کی محافل پاکستان بھر کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی جاری و ساری ہیں الحمدللہ، لیکن کسی بھی محفل میں ایسا نہیں کہا جاتا کہ مرید بن جائیں یا مہدی مان لیں تو دل جاری ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، بابا جی متین صاحب یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ان کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے جس کو الگوہر چلا رہا ہے وہ مہدی فاؤنڈیشن ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے یہ کبیرہ جھوٹ۔ ان کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے جس کو الگوہر چلا رہا ہے وہ مہدی فاؤنڈیشن ہے، یونس الگوہر جو چلا رہا ہے۔ جی وہ جو مہدی فاؤنڈیشن ہے۔ محترم ناظرین، معصوم بابا جی کے سوا پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ سرکار گور شاہ پاک نے ایک ہی تنظیم بنائی کہ جس کا نام انجمن سرفروشان اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نام کی تنظیم یا ان کے کفریہ یا گستاخانہ معاملات سے گور شاہ پاک یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم ناظرین، سفید ریش بابا جی صاحب نے اللہ عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہو کر
نماز جیسی عبادت پر بھی جھوٹ باندھ دیا کہ گوھر شاہی نماز نہیں پڑھتے۔ روحانی سفر میں کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ بابا جی نے جس روحانی سفر کو دکھاتے ہوئے اتنا عظیم جھوٹ بولا ہے، اس کتاب میں تو جا بجا نماز پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب کے تفصیلی احوال تحریر ہیں۔ اپنی تسلی کے لیے روحانی سفر کا صفحہ نمبر 6، 8، 21، 28 اور 43 پڑھ کر سکون حاصل کیجیے۔ پھر بھی سکون نہ ملے تو اپنے جھوٹ کے ساتھ سرکار گوھر شاہی پاک کا نماز کے لیے فرمان مبارک سن لیجیے، شاید نفس امارہ کو سکون مل جائے۔ سنیے ذرا۔ دیکھیں یہ نماز نہیں پڑھتے، 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 دیکھیں یہ نماز نہیں پڑھتے۔ گوھر شاہی نے پوری زندگی یہ دیکھیں، اس میں وہ کہتا ہے نماز کی ضرورت ہی نہیں، وہ کہتا ہے نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ہمارے نزدیک نماز کا منکر کافر ہے۔ بابا جی متین بغض اولیاء اللہ اور بغض گوھر شاہی کی وجہ سے حالت پریشانی میں کتاب روحانی سفر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کا فالوور کیسے بڑھا۔ وہ کہتے ہیں بھنگ اور چرس جائز ہے۔ اب جتنا بھی بھنگی چرسی تھا وہ سارا ان کا مرید ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ ان کا فالوور بڑا کیسے؟ ان کا فالوور بڑا کو کہتے ہیں جی چرس اور بھنگ، یہ جائز ہے۔ کو کہتے ہیں جی چرس اور بھنگ، یہ جائز ہے۔ اب جتنا وہ بھنگی اور چرسی تھا، اب جتنا وہ بھنگی اور چرسی تھا وہ سارا ان کا مرید ہو گیا۔ بابا جی متین صاحب، آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ان لاکھوں دیندار لوگوں کو بھنگی چرسی کہیں کہ جو ذکر اللہ کی کثرت اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ بابا جی، آپ کچھ دیر کے لیے جھوٹ سے زبان کو روکیں اور اسی کتاب روحانی سفر کے صفحہ نمبر 6، 7 اور 30 کو پڑھ لیجئے۔ اس میں تفصیل سے تحریر ہے کہ بھنگ، چرس یا کسی بھی نشے کو سرکار گوھر شاہی پاک نے حرام فرمایا ہے۔ پھر بھی تسلی نہ ہو تو اپنا جھوٹ سننے کے بعد سرکار گوھر شاہی پاک کا چرس اور بھنگ کے حرام ہونے کا فرمان مبارک بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں جی چرس اور بھنگ، یہ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چرس اور بھنگ، یہ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں نشے جائز ہیں، ہم تو نشہ سگریٹ کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ کوئی گواہ نہیں ہوگا جو ہم کو کبھی کہے کس نے ہمارے سامنے سگریٹ بھی پیا ہو۔ جب ہم سگریٹ کو حرام سمجھیں، باقی نشے اس سے بھی ہماری نظر میں بدتر ہے نا۔ صرف یہ کہ ایک شیطان ہے جو ان لوگوں کے پیچھے چل گیا۔ محترم ناظرین، بابا جی متین صاحب کا نفس اتنا جھوٹ بولنے کے بعد بھی نہیں رکا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی سرکار پاک نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ اختلاط بالکل جائز ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ اچھا، انہوں نے کہا جی عورتوں کے ساتھ اختلاط جو ہے، اختلاط وہ بالکل جائز ہے۔ محترم ناظرین، گوھر شاہی پاک کا ایسا جملہ یا عقیدہ کسی بھی تحریر یا تقریر میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول ہو، ماہانہ یا سالانہ 11ویں شریف ہو، 15 رمضان کا جشن شاہی ہو یا 25 نومبر کا جشن ولادت یا پھر رمضان المبارک کے اعتکاف، دربار گوھر شاہی اللہ کی پہاڑی پر مردوں اور خواتین کے لیے شرعی پردے کے ساتھ الگ الگ رہائش اور عبادات کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ محترم ناظرین، سفید ریش بابا جی خود تو امت مسلمہ کو جوڑنے کی بجائے توڑنے میں مصروف ہیں، لیکن اللہ کے ولی کا کافروں کو اللہ اللہ کرانا بھی
ان کے نفس امارہ کو شدید تکلیف دے رہا ہے۔ بابا جی متین صاحب جھوٹ بولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گوھر شاہی کہتا ہے کہ کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بچہ ہندو ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، سکھ ہے، اگر وہ روحانیت سیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو مہدی مان لے۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ پھر یہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، اگر وہ روحانیت سیکھنا چاہتا ہے، روحانیت اللہ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو مہدی مان لے، تو اس بندے کو مہدی مان لے۔ محترم ناظرین، جو جھوٹ بابا جی متین نے بولا ہے اس کا ثبوت کسی بھی تحریر اور تقریر سے ثابت نہیں کر سکا، اور جب گوھر شاہی پاک نے امام مہدی کا دعویٰ ہی نہیں فرمایا تو پھر کیوں کسی کافر کو کہا جائے گا کہ وہ سرکار کو مہدی مان لے؟ ہر ولی اللہ کی تبلیغ کی حکمت جدا جدا ہوتی ہے۔ سرکار پاک تو کافروں کو بھی اللہ کا ذکر کراتے ہیں۔ جب کافروں کے قلوب ذکر اللہ سے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ خود بخود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی اندر بھی صاف اور باہر بھی صاف۔ محترم ناظرین، بابا جی متین صاحب کے نفس کو اب بھی آرام نہیں آیا تو آخر میں یونس ملعون کے شہباز نامی کسی بندے کے جرم کو سرکار گوھر شاہی پاک سے جوڑنے کی پوری اور ناکام کوشش کر ڈالی، لیکن حکومت پاکستان کے ساتھ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ شہباز نامی شخص کا تعلق گوھر شاہی پاک سے نہیں بلکہ یونس ملعون لندن والے کے ساتھ تھا، اور اللہ پاک نے بابا جی کی زبانی بھی بابا جی کا جھوٹ آشکار فرما دیا، یہ کہلوا کر کے نیشنلٹی اس کے پاس برطانیہ کی تھی، شہباز برطانیہ سے آیا تھا۔ سنیے ذرا۔ وہ نیشنلٹی اس کے پاس ہے برطانیہ کی، شہباز، وہ نیشنلٹی اس کے پاس ہے برطانیہ کی، شہباز۔ ٹھیک، صحیح۔ حضرت شہباز جو تھا نا وہ وہاں برطانیہ سے آیا، چینل شاہی دربار اپنی ویڈیو کے آخر میں حسن رانا صاحب اور سفید ریش بابا جی متین صاحب سے عرض کرتا ہے کہ جناب آپ دونوں نہ ہی تو عالم ہیں اور نہ ہی مفتی کہ کسی ولی اللہ یا کسی بھی مسلمان کو صرف اپنے چینل کے ویوز بڑھانے اور ڈالر کمانے کی غرض سے بلا تحقیق کفر کے فتوے صادر فرمانے لگیں۔ مشکات شریف بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا ہے۔ میرے محترم صاحبان، ایسا نازک کام ہی کیوں کیا جائے کہ جس میں ایمان داؤ پر لگا ہو؟ عمر بھر کی عبادات لمحے بھر میں کافر ہو کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ اصل جگہ سے تحقیق فرمائیں، نہ کہ فرقہ پرست مولویوں کی جھوٹی کتابوں کو پڑھ کر گمراہ ہوں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنے۔ چینل شاہی دربار حسن رانا صاحب اور بابا جی متین صاحب کی ناقص معلومات کو درست کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ چند جید علماء اہل سنت نے سرکار گوھر شاہی پاک سے عرض کی کہ حضرت آپ اپنی تصانیف کو آسان الفاظ میں تبدیل فرما دیں تاکہ عام قاری بھی علم باطن کو بآسانی سمجھ سکے۔ سرکار گوھر شاہی پاک کی اجازت سے 26 اکتوبر 1996 کو شب 11 بجے گاڑی کھاتا حیدرآباد میں علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد میاں برکاتی، حضرت مولانا قاری عبدالرشید نوری اور انجمن سرفروشان اسلام کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن صاحب، جناب وسیع محمد قریشی صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ کے مابین مولانا محمد سعید اسد صاحب، مرکزی کنوینئر پاکستان سنی اتحاد کی موجودگی میں تصانیف کی بعض عبارات کے الفاظ اور جملوں کو آسان کر دیا گیا اور کچھ کو حذف کر دیا گیا تاکہ عام قاری تک پیغام حق پہنچانے میں آسانی ہو۔ یہ ملاقات اور اس کی تفصیل تصانیف کے ہر ایڈیشن کے ساتھ آخری صفحے پر موجود ہوتی ہے، اس لیے آپ دونوں معزز صاحبان سے گزارش ہے کہ
پرانے ایڈیشن کو چاٹنے کے بجائے علماء اہل سنت کے ترمیم شدہ ایڈیشن کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کا نفس مطمئن ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ استغفر اللہ۔ تو میرے پیارے معزز دوستو، کیوں کفر کا خطرہ مفت میں لے رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو ذکر اللہ سے روکنے کا ذریعہ بن رہے ہو؟ اور کیوں اللہ کے ولی سے بغض کر کے اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہو؟ ایسا ولی کامل کہ جس کی ولایت کی گواہی لاکھوں وہ لوگ دے رہے ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے اس ہستی سے وابستہ ہوئے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کے ہی ہو گئے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح اچھا عمل صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، اسی طرح برا عمل بھی گناہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آپ کی بلا تحقیق جھوٹ سے بھری ویڈیو، آپ کی لکھی جھوٹ پر مبنی بلا تحقیق کتاب جب تک دنیا میں رہے گی اور ان کو دیکھ کر یا پڑھ کر جتنے بھی مسلمان اللہ کے ذکر اور ذکر قلب سے محروم ہوں گے، وہ سب آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ دونوں حق کی تلاش اور حضرت گور شاہی پاک کی ذات والا کو سمجھنے کے لیے المرکز روحانی دربار گور شاہی اللہ کی پہاڑی کوٹری شریف ضرور تشریف لائیں گے۔ آپ کی آمد سے ہمیں خوشی ہوگی۔ آخر میں یہ پیغام کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اور گور شاہی پاک کی انقلابی دعوت کا یہ شعر بھی کہ ڈھونڈ کسی پارس کو کہ تو بھی سونا بن جائے، ایسا نہ ہو کہ زندگی تیری رونا بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔